ہمارا موضوع شہداء اسلام ہے، لیکن یہ خودکشی کا موضوع بھی اتنا اہم ہے، اب درمیان میں بات آ گئی تو 2-3 اس پر مزید سوالات ایسے ہیں جو اس وقت سماج کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بات تو میں خاص طور پر آپ کے واسطے سے ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ینگسٹرس ہیں، جس کو ہم اس وقت جین زی کہتے ہیں، ان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کے موقع پر خاص طور پہ SSC کا جو امتحان ہے جو بہت اہم سمجھا جاتا، یا پھر اس وقت جو نیٹ کا ایگزام ہے جو بہت اہم سمجھا جاتا، ایسے ہی اور بھی کچھ امتحانات ہیں، تو بہت سارے نوجوان بچوں کی خبریں اخبارات میں سوشل میڈیا پہ آتی ہے کہ امتحان میں فیل ہو گئے اور خودکشی کر لیا۔ یہ تو ایک عام رواج جیسا بن رہا، ایسا محسوس ہوتا جب بھی امتحان کا رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ کے ساتھ اگلے دن لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ سوسائڈ کی بھی کوئی خبر آئی ہوگی۔ تو اس بارے میں نوجوان ینگسٹرز کو، ان کے ماں باپ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کا بھی ایسا بیہیویئر ہوتا جس کو ٹارچر کہہ سکتے، بچے ڈرے ہوئے رہتے کہ پتہ نہیں ہمارے ڈیڈی امی کیا بولیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیرنٹس کو بھی کوئی پیغام دیجئے اور بچوں کو بھی دیجئے، اور ان کو بتائیں کہ آخر ایگزام میں ناکام ہونا، جان کو ہلاک کر لینا، دونوں میں کوئی رابطہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی، اصل امتحان تو آخرت کا امتحان ہے۔ بے شک، ہم اہل اسلام ہونے کے ناطے، بے شک، مسلمان ہونے کے ناطے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، جو باتیں ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ بے شک، الدنیا سجن المؤمن، بے شک، مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جو لوگ ایگزام میں پاس ہوئے، اگر تھوڑا سا ذہن دوڑائے ہم لوگ، جو اچھا رزلٹ لے کر آئے، پاس ہو کر آئے، کیا وہ لوگ پکوڑے نہیں بیچ رہے؟ بیچ رہے، ہمارے ابھی ملک جو میں تو بیچ رہے، ہاں اس ملک ہمارے میں تو ملک بیچ کی رہے۔ بات ہے، جی ہاں، کیا پکوڑے نہیں بیچ رہے؟ ابھی جو کاکروچ پارٹی بنی، وہ کاکروچ پارٹی کو فالو کرنے والی بڑی تعداد کن کی ہے بتائیے؟ جی، ظاہر سی بات ہے، پورے کالجز یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ان کو نوکریاں نہیں ملے۔ بے شک، ابھی جو میدان میں جو لگا کے بیٹھے ہوئے اوڑھنا بیچنا بچھونا، سب جو ہے امریکہ سے جو صاحب آئے، ابھی جو پورے ینگ کو لے کے جو ہے بلا رہے ہیں بھی، کر رہے ہیں بھی، وہ ایک ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ینگ مین کے پیچھے جو جوانوں کی بڑی تعداد ہے، ان کا رونا کیا ہے، ان کا پیٹنا کیا ہے، وہیں پر سونا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، ہر جگہ پہ کاکروچ لگائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ بہترین رزلٹ لائے، بہترین پاس ہوئے، ملا کیا؟ بے شک، کیا ملا؟ پکوڑے ملے، بول رہے بھی پکوڑے بیچ لیتے۔ تو بس یہ تو میں ایسے ہی عرض کرا، بے روزگاری، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزام میں پاس ہو یا نہ ہو، آدمی کے اندر فن اور ہنر ہونا چاہیے۔ بے شک، جن کے پاس جو ہے سرٹیفکیٹس ہے، سب کو معلوم ہے سرٹیفکیٹس ہونے کے باوجود بھی اگر ان کو بہترین جگہ پہ جاب ہونا ہے تو ان کو موٹی گڈی دینا پڑ رہا۔ جی، یہ ہمارے سامنے زندہ مثال ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو پھر جب ایسا ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے ہماری راجدھانی کے اندر جو ہے نا احتجاج کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور پورے ینگ مین اس کے پیچھے ایک دن ایک رات میں جو ہے نا سب سے بڑی پارٹی وہ بن گئی، انسٹاگرام وغیرہ پہ فالوور سب سے تیزی سے، وہ پوری تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، پورا یوتھ لگا ہوا ہے۔ پورا یوتھ لگا ہوا ہے۔ بے شک، تو اب جو ہے پیرنٹس سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، اور جو لوگ کسی وجہ سے فیل ہو گئے ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پاس ہو جاتے تو کون سا بڑا تیر مار لیتے؟ آپ پاس ہوتے ہی آپ کو کہاں پر جاب لگ جاتی، کہاں پر؟ اصل میں ہمارے مفتی عبدالقوی صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا، اس کا احساس نہ پیرنٹس کو ہے نہ دل لگا کر پڑھنے والوں کو ہے۔ شاید میری بات کسی کو صحیح لگے یا نہ لگے نہیں معلوم، لیکن میں میری جگہ پہ صحیح ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن، پڑھائی کا بھوت اتنا سوار کر دیا گیا ذہن میں کہ والدین کو کچھ بھی اولاد سامنے اولاد ہی نہیں ہے۔
وہ بچوں کو ابھی جو ہے واش روم کو جا کے ان کو دھونا صحیح نہیں آتا, کھانا صحیح نہیں آتا, ان بچوں کو بھی نیند سے اٹھا کر مار کر کے تیار کر کے اسکول کو بھیجا رہے, جن کو میں خاص طور پر ہم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نماز کا حکم 7 سال کی عمر سے آپ نے کہا, وہ بھی اور ترغیب کے لیے 10 سال کی عمر ہو گئی تو فرمایا کہ ڈانٹے مارے. جی. آپ 4 سال کے بچے کو جو ہے نا اسکول میں, 5 سال کے بچے کو اسکول میں نہ گیا, اگر کوئی نئے بھیجا, مجھ جیسا آدمی بچوں کو میرے نئے بھیجے تو آس پاس والے بولے ابھی تک بچے کو اسکول میں نہ ڈالے. بھائی میرے کو معلوم ہے میرے نبی نے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا, نماز سب سے بڑی عبادت ہے, اس کا حکم اللہ کے رسول نے 7 سال میں دیا. اب میں اسکول میں نہ ڈال رہا ہوں تو معاشرہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بچے کو اسکول میں کیوں نہیں ڈال رہے, گویا آپ ظلم کر رہے ہیں. میں ظلم, حالانکہ تم سب ظالم ہو جو مجھ کو کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بچوں کو نہیں. میرے رسول نے فرمایا نماز جیسی اہم عبادت کا حکم تم 7 سال سے دو, 10 سال کی عمر میں اس کو ڈانٹو مارو. اور وہ تعلیم جس کے لیے خودکشی لوگ کر لے رہے ہیں, اس تعلیم کے واسطے جو ہے نا وہ بچوں کی نیند خراب. تو بہرحال اگر اس حقیقت کو سمجھے یا پھر شریعت کو فالو کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو, آپ کی باتوں کو اگر کوئی ذہن میں رکھے, پڑھے لکھے, تو کوئی خودکشی نہیں کرے گا, کوئی والدین اپنی اولاد کو ڈانٹیں گے نہیں. آپ بچے کے دشمن بن رہے ہیں, وہ بچہ خودکشی کیوں کر رہا ہے, ایک تو کہ اس کے والدین نے پیسہ لگایا, والدین نے ٹارچر کیا, والدین پیچھے پڑ گئے صبح شام, وہ بیچارے بچے کو اتنا وہ ہو گیا کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں پاس نہیں ہوا تو میرے والدین مجھے کیا کریں گے, میں پاس نہیں ہوا تو میرے والدین جو پیسہ لگائے وہ میرے طرف سے برباد ہو گیا, میں نہیں جیتا میں مر جاتا ہوں. سماج کا, سوسائٹی کا ڈر, سماج کا ڈر ہے, والدین کا ڈر ہے. نہیں, اگر بچہ پاس نہیں ہوا کوئی بات نہیں, اگلے اس کی جان سے زیادہ تھوڑی ہے ایگزام, اور ایگزام دے کے پاس ہو کے کیا کرنے والا ہے, جو وہیں پر جائیں گا کاکروچ پارٹی میں شامل ہوں گا. اگر نہیں پڑھا لکھا ہے, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے, جب اچھا پڑھ لیا, اچھے نمبرات آ گئے اور سرٹیفکیٹ بھی اس کو مل گئی, لیکن جاب ملنا آسان تھوڑی ہے. صحیح. جہاں پر رابطے ہیں وہاں پر اس کو جاب مل جا رہی, جہاں پر پیسہ ہے وہاں پر اس کو جاب مل جا رہی. صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں, اور یہ سب کو معلوم ہے, سب جانتے ہیں صلاحیت کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے ہمارے اس ملک ہندوستان کو, صلاحیت کی بنیاد پہ جو ہے ترقی کہاں پر ہے. جتنے بھی نظر آتے ہیں وہ یا تو جو ہے تعلقات کی بنیاد پر ہے یا پھر پیسے کی بنیاد پر ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اپنی اولاد کو دیکھیں کہ اس کی زندگی اہم ہے, ایگزام اہم نہیں ہے. بہرحال بہت اچھا پیغام آپ نے والدین کے لیے دیا ہے کہ ایگزام اولاد سے زیادہ اہم نہیں ہے. ایگزام کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اولاد کی زندگی سے زیادہ نہیں. اسی کی خودکشی کے عنوان سے متعلق ایک اور بہت اہم سوال جو ایس ایس سی کے اور نیٹ کے ایگزام سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور وہ ہماری اس وقت کی سوسائٹی میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے جو نوجوان ینگسٹرس ہیں ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے, اور آپ بھی آئے دن ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہی رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت ساری لڑکیاں خاص طور پر عاشقی کی وجہ سے, دھوکہ کھانے کے ڈر سے, غم سے, یا پھر جو ایک مشہور ڈائلاگ ہے کہ میں آپ کے بنا نہیں جی سکتی, اس تصور اور احساس سے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا تو میں کیسے جیوں گی, اس تصور سے کئی لڑکیاں خودکشی کر لیتی, زہر کھا لیتی, پوائزن کا استعمال کر لیتی, یا پھر ایسی ہائی ڈوز والی ٹیبلیٹس یوز کرتی جس کی وجہ سے ان کی صحت بگڑ جاتی. ایسے بعض بچوں کے بھی ہو سکتا واقعات کچھ پیش آ جائیں. توازن برقرار رکھنے کے لیے بول رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر ایسی ہماری بیٹیوں کو جن کے ذریعے سے دنیا میں اسلام پھیلنے والا ہے, جو آنے والی نسلوں کی مائیں بنیں گی, ان کو بھی اگر آپ کوئی ایسا پیغام دے جس سے ان کو سمجھ میں آئے کہ وہ کس دلدل میں پھنسے ہیں. جیسے آپ نے ابھی ایجوکیشنل ٹریپ کے اوپر روشنی ڈالی, میں چاہتا ہوں کہ اس لو ٹریپ پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. محبت بہت اچھی چیز ہے. بے شک. محبت ہے تو یہ دنیا ہے, محبت ہے تو ہم ہیں, محبت ہے تو ہم ہیں. بے شک.
محبت ہے تو سب ہے. صحیح. اگر کہا جائے تو یہ بات بھی بیکار نہیں ہوگی کہ محبت کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے. بے شک. محبت کی بنیاد پر ہی رشتے ہیں، محبت کی بنیاد پر ہی اولاد ہے، محبت کی بنیاد پر ہی خاندان ہے، محبت کی بنیاد پر ہی کاروبار ہے، محبت کی بنیاد پر ہی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ایک جگہ پر ایک چھت کے نیچے مختلف گھروں مختلف ذہنوں کے باوجود یہ پوری دنیا جو باقی ہے یہ محبت کی بنیاد پر ہے. محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کی بہت سی قسمیں ہیں. جیسے ابھی ایک بولا یہ ایک محبت ہے، محبت سے بنیاد قائم ہے. والدین کی اولاد سے ایک محبت ہے، شوہر کی بیوی سے الگ محبت ہے، استاد کی ٹیچر سے الگ محبت ہے. ایسے ہی ایک محبت جو ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان. محبت کا ہو جانا کوئی غلط بات نہیں ہے، جیسے ہم کتابوں میں پڑھے ہیں. محبت کا ہونا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں شریعت کو فالو کرنا ہے. جی. اب مول صاحب بول دیا محبت کوئی غلط نہیں ہے، اتنا سن کے رک گئے، کوئی تو مسئلہ ہے. صحیح. پورا سنے تو صحیح ہے، مول صاحب بھی بستے آپ بھی بستے. جی. قرآن کریم میں بھی جو ہے محبت کا لفظ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. بے شک. جب حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. حد سے زیادہ اگر محبت ہو تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. محبت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہاں پر بھی محبت کا لفظ استعمال کیا. محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت حلال ہو، حرام نہ ہو. بے شک. محبت کے بھی پیمانے ہیں. اللہ کے لیے محبت ہو. اگر کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہے تو ٹھیک ہے، نظر پڑ گئی، دل میں اتر گئے، ٹھیک ہے، اپنا اختیار نہیں تھا، پڑ گئی. اب جب پڑ گئی، محبت ہو گئی، صورت ذہن میں بیٹھ گئی، دل میں اتر گئی، اللہ سے مانگی. لڑکا کو لڑکی یا لڑکی کو لڑکی، جس سے بھی محبت ہو، ٹھیک ہے، بلا اختیار نظر پڑی، سمجھ میں آ گئی. ایسے کئی رشتے ہیں ہم خود پہچانتے جو اپنے نکاح کے بعد یہ کہے کہ ہوا ہم اپنے والدین سے بولے جا کے. والدین سے بولے، والدین ان کے گھر پہ گئے، ان کے والدین کو بھی سمجھ میں آ گیا، رشتہ ہو گیا، رشتہ چل رہا. لیکن کیا ہے یہ والدین سے چھپ کے خود اپنے آپ سے رابطے کرنا، یہ تو سیدھا حرام ہے. شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. پہلی نظر پڑ جائے، محبت ہو جائے، اللہ سے دعا مانگے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہو تو اللہ میرا مقدر کرے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ میری حفاظت کرے. سبحان اللہ. یہ سب سے پہلے مرد کے بھی ذہن میں آنا چاہیے اور لڑکی کے بھی ذہن میں آنا چاہیے. لڑکا بھی نظر پڑے، محبت ہو تو اللہ سے دعا، اللہ میرے لیے یہ لڑکی بہتر ہے، میرا مقدر فرما. اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے، حفاظت فرما. اگر اپنے جو ہے رویے اختیار کرے، پیچھا کرے، غلط طریقے سے دونوں بھی کرے تو یہ تو سیدھا سیدھا آپ کی ابتدائی حرام سے ہو رہی. بے شک. آپ کی اللہ بہتر جانتا، ہم جو ہے اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان میں آپ بھی جانتے ایسے قصے کہانی آتے. شادی سے پہلے رابطے ہوئے اور اس محبت کی وجہ سے خاندان ناراض ہوئے، اس کے باوجود بھی نکاح کرنا پڑا. اس کے باوجود ان کی زندگی نکاح کے بعد نہیں چل سکی. بے شک. بڑے مسائل ہوئے. اور اس وقت تو اللہ رحم کرے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. بس میں یہی کہ بہت تفصیلیں، بہت باتیں ہیں مولانا. اللہ نے عقل سلیم دی ہے، عقل سلیم اللہ نے صحیح سمجھ دیا ہے. یہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر رہے. میں لڑکوں سے کہوں گا اگر کسی لڑکی کو دیکھ کر آپ فریفتہ ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا رک کر یہاں پر سوچئے کہ جس خوبصورتی پر ہم نہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہ اسلام دین کو دیکھ رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں. اس خوبصورتی کو جانے کے لیے صرف 5-6 موشنز کی ضرورت ہے. اگر موشنز ہو گئے 8-10 تو پوری خوبصورتی جو ہے ٹوائلٹ میں نکل جاتی. ہمارے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اللہ مغفرت فرمائے، ابھی جو حال ہی میں انتقال ہوا، حیا اور پاک دامنی کے پہلے صفحے میں انہوں نے اتنا بہترین لکھا ہے، میں نوجوانوں کو سناتا ہوں میرے رابطے میں. جس حسن پر تم فریفتہ ہو رہے ہو، قربان ہو رہے ہو، تھوڑا سا سوچو اگر یہ 15 دن تک اگر غسل نہ کرے تو جو بالوں جو زلفوں پر قربان ہو رہے گدھے کے دم کی طرح نظر آئے.
جواں پیدا ہو جائیں گے، بدبو آئے گی، ایسے حسن پر فریفتہ نہ ہو. یہی میں لڑکیوں سے کہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد میں جو خوبیوں کو دیکھنے کے لیے کہا ہے ان خوبیوں کو معلوم کرے. صرف جو ہے نا ماڈلنگ کرنا یا پھر ہیروں کی طرح نظر آنا یا پھر جو ہے اندر بنین کتنی ہی پھٹی ہوئی کیوں نہ ہو، اوپر شرٹ اچھا پہننا، گھر میں چھت پہ کتنے ہی سوراخاں کیوں نہ ہو، باہر اچھی گاڑی پہ، ان چیزوں کو دیکھ کر اگر ہم جو ہے اپنا دل ڈال دیں گے تو خود بھی چلے جائیں گے، اپنے ساتھ والدین بھی چلے جائیں گے. بے شک. اللہ جزائے خیر دے. آمین.